سر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز ساتھیو، آج کی اس بابرکت محفل میں میری تقریر کا موضوع ہے منکرین حدیث کا تحقیقی جائزہ۔ حضرات سامعین کرام، آج کے دور میں اسلام کے نام پر اسلام ہی کے خلاف جو فتنے رونما ہوئے، ان میں سے ایک منکرین حدیث کا فتنہ بھی ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ظہور پذیر ہوا تھا، لیکن محافظین اسلام کی صحیح سے ملیامد ہو گیا تھا۔ پھر 14ویں صدی میں یہ فتنہ ہندوستان میں عبداللہ چکرالی کی ناپاک کوششوں سے سر اٹھارا اور آج اہل قرآن کے نام سے پل پھول رہا ہے، اور دشمنان اسلام کے تعاون سے دنیا بھر کے بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے دین سے بیزار کرنے کی منظم سازشیں چلا رہے ہیں، کیونکہ دشمنان اسلام بھی جانتے ہیں کہ حدیث کے بغیر اسلام نامکمل ہے۔ میرے محترم دوستو، بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ منکرین حدیث پوچھتے ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی کیا ضرورت۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ، قرآنی آیات کے شان نزول کا علم کس نے دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و اخلاق کا علم کس نے دیا؟ تعداد رکعات اور نصاب زکات کا علم کس نے دیا؟ احوال صحابہ اور اسلامی تاریخ کا علم کس نے دیا؟ مہینوں کے نام اور مسائل صوم کا علم کس نے دیا؟ ارے ہزارہ مسائل ایسے ہیں جو احادیث نبوی کے بغیر حل ہی نہیں ہوتے۔ میرے محترم دوستو، علم القرآن تمام اسلامی علوم میں اگر دل کی حیثیت رکھتا ہے تو علم حدیث شہرت کا مقام رکھتا ہے۔ قرآن خود برسر عام میں اعلان کرتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے، یہ تو بس وہ بات کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس آیت پر منکرین ہر درمی سے تعبیر کرتے ہیں کہ وَمَا يَنطِقُ کا تعلق تو صرف قرآن سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن کی حد تک نبی مانتے ہیں، اس سے ہٹ کر نعوذ باللہ نبی اور غیر نبی میں گویا کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ شاید ان کی نظر قرآن پاک کی آیت تک نہیں پہنچی جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، کہ رسول جو دیں اس کو لے لو اور رسول جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ رسول کا ہر عمل وحی سے ہے، رسول کا ہر قول قرآن سے ہے، رسول کی زندگی قرآن کی تفسیر ہے، قرآن رسول سے جدا نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو انہوں نے حکم دیا کہ یہ کپڑے اتار دو۔ اس شخص نے کہا آپ اس کے متعلق مجھے قرآن کی کوئی آیت بتا سکتے ہیں جس میں سلے ہوئے کپڑوں کی ممانعت ہو؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں وہ آیت میں بتلاتا ہوں۔ پھر یہی آیت مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ پڑھ کر سنا دی۔ اب منکرین کی بولتی بند ہو جاتی ہے تو شیعوں کی طرح بے باکانہ اقدام کرتے ہیں کہ تمام اصحاب رسول اور تابعین و تبع تابعین پر جھوٹ کا افترا باندھتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صحیح معانی و مفاہیم ذہن میں نہ آنے کی وجہ سے اپنی عقلوں پر ماتم کرتے، مگر انہوں نے تمام اصحاب رسول کو نشانہ بنایا۔ ارے وہ صحابہ جن کی صداقت قرآن کی آیات سے ثابت ہے، وہ صحابہ جن کی بے شمار قربانیوں کے واسطوں سے ایمان اور قرآن ہم تک پہنچا، بتائیے یہ صحابہ کرام کیا غلط تاریخ بیان کر سکتے ہیں؟ میرے محترم دوستو، آج باطل طاقتوں سے آنکھیں ملانے اور ان ایمان سوز فتنوں کا جرأت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے روح نبوی بے چین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کام کی سعادت عطا فرمائے اور عالم اسلام کی باطل فرقوں اور فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ وما